توحید، مرتضوی توحید، حسینی توحید، یہ سب فقرے الگ الگ ہیں، ترکیبیں الگ الگ ہیں، معنی سب کے ایک، معنی ایک ہیں۔ اس توحید کی ضرورت انسان کو کیوں ہے؟ کیوں ہم اس پہ زور دے رہے ہیں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ دیکھیے، کسی بھی حقیقت کو آج عملی زندگی میں لانے کے لیے ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے اس بات کے لیے کچھ اصول ہوں ہمارے پاس، کچھ اصول ضروری ہیں۔ اس بزم میں ظاہر ہے کہ بہت سے دانشمند حضرات تشریف فرمائے، دانشور حضرات ہیں، شعراء ہیں، ادبا ہیں، ذہانتیں سمٹائی ہیں در حسین پر۔ آپ کے ملک کے وزیر تعلیم جناب دانشمند مکرم اور ہمارے شفیق معظم بجرانی صاحب تشریف فرمائے، جسٹس جعفری صاحب تشریف فرمائے، قانون ان کا شعبہ ہے۔ یہاں پر میں ایک بحث اٹھا رہا ہوں جو قانون سے متعلق ہوئی ہے۔ یہ جو مجموعہ قوانین مرتب ہوتا ہے جس میں مختلف دفعات میں قانون لکھے ہوتے ہیں، یہ دفعات کہاں سے آتی ہیں؟ یہ قانون بنتا کہاں سے؟ اس قانون کو بنانے کے لیے کوئی اور بھی بنیادی قوانین ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ اور بنیادی اصول ہیں یا نہیں ہیں جو غور کرنے کی ضرورت ہے؟ یوں ہی تو نہیں قانون بن جاتا۔ کسی ایک چھوٹے سے قانون کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے ایک بڑی فکر ہوتی ہے، اس فکر کی بھی کوئی اساس ہوتی ہے، فکر بھی بے اساس نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ فقہ کی میں مثال دوں، شریعت میں قوانین مرتب ہوتے ہیں، یہ توضیح المسائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، توضیح المسائل میں حکم لکھا ہوا ہے۔ یہ حکم ایک مجتہد نے، ایک فقیہ نے استنباط کر کے، استخراج کر کے، اجتہاد کر کے لکھا ہے۔ یہ حکم یوں ہی لکھ دیا اپنی ہوائے نفس سے، اپنے وہم و گمان سے، اپنے خیال سے، اپنے ظن ناقص سے یا اپنے حسن ظن سے؟ نہیں، فقیہ کو، مجتہد کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جتنے دفعات اس میں لکھے ہیں، جتنے قوانین لکھے ہیں، اس کی کوئی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو کہاں طے کرتے ہیں؟ جورسپروڈنس میں، اصول فقہ میں۔ اصول فقہ میں اساسی قوانین بنائے جاتے ہیں، پھر ان پر یہ فرعی قوانین بنتے ہیں۔ یہ جو اصول فقہ میں مبنا تنقیح کیا جاتا ہے، مرتب کیا جاتا ہے، تحقیق کیا جاتا ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ کتاب خدا، سنت رسول۔ اگر کتاب خدا اور سنت رسول سرچشمے کے طور پر ہمارے سامنے نہ ہو تو، اور اس پر مبنا تشکیل نہ دیا گیا ہو، تو پھر اس حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک ہے حکم، ایک ہے مبنا حکم کا، ایک ہے منبع حکم کا، اس مبنا کا منبع۔ یہ تین چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں، بار بار اس کا حوالہ دوں گا۔ ایک حکم ہے، ایک مبنا ہے، ایک منبع ہے۔ یہ تین لفظیں یاد رکھ لیجئے، تشریح مزید قسطوں میں عرض کروں گا۔ دنیاوی قوانین میں دو چیزیں تو ملتی ہیں، مرتب قانون ملتا ہے، دفعات، حکم، قانون۔ مبنا کیا ہے؟ آپ کا دستور اساسی، کانسٹیٹیوشن۔ آپ کے ملک کے دستور اساسی کے خلاف کوئی قانون آپ کے ملک میں نہیں بن سکتا۔ تو اس ہر قانون کو دیکھیں گے، پرکھیں گے کس کی بنیاد پر؟ قانون اساسی۔ توجہ ہے؟ یہ حکم درست ہے یا نہیں؟ قانون اساسی سے ٹکراتا ہے یا نہیں؟ تو قانون اساسی ہے مبنا، اور عام احکام ہے یہ قوانین۔ اس مبنا کا منبع کیا ہے؟ تمام دنیا میں، ممالک میں قانون اساسی تو ہے، کانسٹیٹیوشن تو ہے، یعنی قانون بنانے کا ایک مبنا تو بنا لیا۔ اس مبنا کے آگے منبع کیا ہے؟ سرچشمہ کیا ہے؟ اگر سرچشمہ ہے تو مبنا
نظام اسلامی میں، شریعت اسلامی میں کوئی بھی حکم پرکھتے ہیں ہم کہاں؟ مبنا پر۔ مجتہد نے فتویٰ دیا، کس بنیاد پر فتویٰ دیا؟ بھئی یہ اصول ہے۔ یہ اصول کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا، سنت رسول سے آیا۔ یہ منبع ہے، یہ سرچشمہ ہے۔ اور چونکہ عادل ایک بنیاد ہے، عادل کی بنیاد پر بہت سے قانون بنتے ہیں، تو عادل مبنا ہے، سرچشمہ نہیں ہے۔ عادل مبنا ہے، منبع نہیں ہے۔ توجہ رہے، عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قوانین بہت بنتے ہیں۔ ہر قانون کے لیے جواب ہوتا ہے، یہ عادل کے لیے خاطر، عادل کے قائم کرنے کی خاطر قانون بنا، یہ قانون عادل کے خاطر بنا، یہ قانون عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنا۔ اچھا عادل کیا ہے؟ آپ کے ہاں عادل کا تصور کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی کمیونسٹ بلاک ہے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی، کوئی کیپٹلسٹ بلاک ہے تو اس نے اپنے طور پر عادل کی تعریف بنائی۔ ان کا عادل الگ ہے، ان کا عادل الگ ہے۔ جب عادل ہی ہمیں عادل نہ رہے تو عادل برقرار کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ کس کی؟ عادل کی۔ قوانین بن رہے ہیں کس لیے؟ قیام عادل کے لیے۔ عادل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جہاں عادل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قوانین بنتے ہیں وہیں وہ قوانین ذبح بھی ہو جاتے ہیں، وہیں پامال بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو توحید پہ زور دے رہے ہیں وہ کیوں؟ تاکہ منبع سلامت رہے، منبع محفوظ رہے۔ یا آب زلال، یا آب حیات ملے گا کہاں سے؟ سرچشمہ معلوم ہونا چاہیے۔ سرچشمہ توحید ہے۔ توحید جب تک توحید حق صمدی قبول نہیں کرے گا انسان، عادل سے آشنا نہیں ہو سکتا، اور جب تک عادل سے آشنا نہیں ہوگا زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا جہنم رہے گی، بہشت نہیں بن سکتی۔ بہشت بنے گی تو توحید حق صمدی کے وسیلے سے، اور توحید حق صمدی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے، دست مصطفیٰ سے، شمشیر مرتضیٰ سے۔ معجزے دو تھے پیغمبر کے، علی اور قرآن۔ مجلس کے اختتام کا وقت قریب آ گیا، مگر ایک جملہ کہہ دوں۔ اس مکتب حسینی میں اور اس مجلس اعظم میں ایک خاص چیز ہوتی ہے، وہی خاص چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہی خاص چیز دنیا کو بڑی کھٹکتی ہے، اور وہ ہے عشق علی۔ بات جذباتی نہیں ہے، بات منطقی ہے، بات عقلی ہے، بات اصولی ہے، بات جذباتی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے جذبات کی پاکیزگی ہے کہ آپ ایک حقیقی بات پہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بس سنیں، ایک جملے میں بات کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، قسطوں میں بات ہوگی۔ توحید اساسی ضرورت ہے قیام عادل کے لیے۔
توحید کو قبول کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا وتیرہ اختیار کر لیا کہ علی کے حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی. یہ اتنا زور کیوں ہے محبت علی پر؟ رسول اللہ سے جا کر پوچھئے یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے علی سے محبت کرو. علی کی محبت ایمان کی علامت، علی کی محبت ایمان کا جز، علی کی محبت ایمان کا اساس. یہ حدیثیں کس لیے؟ یا رسول اللہ آپ نے خدا سے آشنا کیا، ہم نے خدا کو قبول کر لیا. آپ نے اپنی نبوت پیش کی، ہم نے وہ قبول کر لی. اب یہ آپ اپنے بھائی علی کو کس لیے ہم پر مسلط کر رہے ہیں؟ بھئی یہ سوالات ہو چکے ہیں، ہوئے ہیں نا. بس ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں. علی کی محبت پرکھ ہے ایمان کی. پتہ کیسے چلے گا کہ توحید قبول کی یا نہیں کی؟ خوب غور کیجئے گا. کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اپنوں کی کتابیں، غیروں کی کتابیں، سب جو عرض کر رہا ہوں وہ حقیقت آپ کے لیے آشکارا ہو کر رہے گی. علی کی محبت پر اتنا زور صرف اس لیے کہ محبت علی بتاتی ہے کہ توحید دل میں جاگزی ہوئی یا نہیں. کیوں؟ علی کا علم اپنی جگہ، علی کا تقوی اپنی جگہ، علی کا صبر اپنی جگہ،